اب بتا رہے شادی نہیں ہوئی. میں ابھی کی سمجھا کہ میرا مذاق اڑانے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے وہ مسئلہ بناتے ہیں, وہ بڑے سیریس. ہاں مولانا یہ کیا آپ نے بات کہی تھی, کیوں اتنے حیران, میری شادی نہیں ہوئی. ارے شادی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ملے گی؟ درختوں میں نہیں ہوگا کرتی کہ گھر اور آپ جانے چھوڑ کے گھر میں لے آئے کہ میری اولاد ہے. کہا اللہ قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ آپ غریب پڑھ رہے تھے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا. میں نے کہا قدرت رکھتا ہے لیکن اللہ کا ایک طریقہ. کہا اگر طریقہ ہے تو جناب مریم کیا کی اولاد ہو گئی. میں نے کہا آپ کا کیس مریم کے کیس سے ذرا ڈفرینٹ اگر سے 10 سال پرانا واقعہ, لیکن پھر بھی اس وقت بھی مجھے اتنا تجربہ تھا کہ میں جج کر لوں کہ یہ آدمی میرا مذاق اڑا رہا ہے کہ واقعی سیریس ہے, بہت ہی سیریس. اور آخر میں ہماری ملاقات بڑی تلخی پہ ختم ہوئی. وہ غصے کے عالم میں یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے, یہ ہیں آج کل کے مولوی, ممبر پہ کچھ کہتے ہیں اور ان کی پریکٹس کچھ اور ہوتی ہے. ایک طرف کہہ رہے اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, اور دوسری جانب جو میں قدرت الہی کی بات کر رہا ہوں تو کہہ رہے ہوگا نہیں, ایسا ممکن ہی نہیں. ابھی میں ڈیلس کا جملہ دہراتا ہوں. گھر یہ جملہ میں نے 999 جگہ پڑھا جہاں جہاں یہ واقعہ پڑھا. میں نے کہا دیکھیے بچے تک ہنسے, بوڑھے بچے, عورتیں نہیں ہنستی کیونکہ وہ سن ہی نہیں رہتی. ان کو تو ان کی اولاد سے زیادہ یہ فکر ہوگی خدا کی نن کیا کیا ہوا بھائی, وہ تھوڑا پیگنٹ تھی کیا حالت ہے کیا کہتے ہیں, تو ان کی بات چھوڑ دیجیے عورتوں کی. لیکن ماں بوڑھے بچے, میں نے مجمع سے پوچھا اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں اتنا ہنسنے کی کیا بات, کیا مولانا اب تک یقین نہیں آ رہا, آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ کوئی ریئل واقعہ ہو. لگ رہا ہے کہ مجمع کو ہنسانے کے لیے آپ نے کوئی واقعہ بنایا. میں مجمع کو ہنسانے والا آدمی ہوں ہی نہیں, میں تو رلانے والا آدمی ہوتا ہوں. جب میں قبر کے عذاب میں رلا دیتا ہوں, میں ادھر نہیں جا رہا اہل بیت کی جانب. لیکن میں نے کہا اتنا کیوں اترے, کہا ایسا بے وقوف کون ہوگا. یہیں پہ ایک بار میری زبان سے سلپ کر گئے. یہ لوگوں نے کہا ایسے بے وقوف تو شکارپور میں ملا کرتے ہیں. میں یہاں پڑھ بھی گیا لوگوں کا کامنٹ, بعد میں کچھ لوگ تھے شکارپور کے, یہاں تو مجھے یقین کھول گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا مولانا ایسا بے وقوف کون ہوگا. میں نے کہا پھر آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال, جب آپ اس پہ اتنا ہنس رہے ہیں, جبکہ وہ ایسے دیکھیے اصول کے اعتبار سے ٹھیک بات کہہ رہا ہے. اللہ کی قدرت, کیا قدرت نہیں اللہ کی کہ وہ اولاد پیدا کرتے بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے. آدم تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہونے کا بڑا قدرت ہے اپنی جگہ, لیکن ایک نظام دنیا جو خدا نے بنایا. میں نے کہا اچھا وہ شادی نہ کرے اور اولاد کی تمنا کرے تو ایسا بے وقوف کہ قہقہا مار کے مجمع سے, اور آپ دن اور رات امام کے لیے دعا کرے آ جائیے اور کوئی تیاری نہ کرے, ایسے ہی بیٹھے رہے. اور آپ بڑے عقل, آپ بڑے دین کے وفادار, آپ بڑی ارے جس طرح سے وہ حماقت کر رہا کہ شادی کیے بغیر اولاد کی تمنا کر رہا, قدرت کے خلاف نہیں ہے لیکن نظام قدرت کے خلاف, بغیر تیاری کے اگر آپ اس طرح امام کو بلا رہے ہیں, خدا ظاہر کر سکتا ہے لیکن نظام قدرت کے خلاف ہے. بغیر تیاری کرو پھر بلاؤ امام کو, دیکھو امام کیسے نہیں. یہی جملہ قرآن کی آیت ہے دوسری جو آج میں نے تلاوت کی. شروع میں نے 5 آیتیں ایک ساتھ پڑھ دی تھی, آہستہ آہستہ ان کا ترجمہ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ پہلے وہ خود اپنے آپ کو نہ چینج کرے. سبحان اللہ. امام کو بلا رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی قربانی دینے کو تیار نہیں, جب امام مسلسل میسج بھی دے رہے ہیں. مثلا آیت اللہ العظمی آغا سید علی حسینی سیستانی, آج کے شیعہ دنیا کا بہت بڑا نام, لیکن بہرحال ان کے ساتھ بھی ہمارا ویسا ہی بیہیویئر ہے جیسا خود ائمہ کے ساتھ ہے. نعوذ باللہ, عقیدت, احترام, محبت, ہاتھوں کو بوسہ دینا, وہاں جانا, ان کا گفٹ لے کے آ جانا, بس اللہ خیر اللہ. امام کی بھی ہم باتیں نہیں سنتے, ان کی بھی باتیں نہیں. ہر ایک کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ واپس جاؤ اپنے ملک میں, اپنی زبان کو زندہ رکھو. اس مجمع میں مجھے ایسے ظاہری نظر آ رہے ہیں جو ریسنٹ زیارت کر کے یہ بات لے گیا. 2-4 دن ذرا سے شور غلغلہ ہوا, لیکن نہ دوسرے لوگوں نے سپورٹ کیا, نہ خود وہ اتنا زیادہ اس کے اندر ایکٹیو رہے. تو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ 5 اسپیشل ایڈوائز ہیں آغا سیستانی کی اپنے ظاہر. جب ایک کا ہی حشر ہو رہا ہے تو 4 کو تو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آغا سیستانی کے والد, بہت مشہور واقعہ ہے, لیکن اب آج کی پوری مجلس ہی بن گئی مشہور واقعات. آغا سیستانی کے والد
یہ ہمارے یہاں مرجعیت کا ایک بالکل عدالت والا سسٹم، باپ کی جگہ بیٹا مرجع نہیں بنے، عدالت جس کا دل چاہے علم حاصل کرے اور آ جائے میدان۔ چنانچہ بہت کم کیس آپ کو ملیں گے کہ کسی باپ کے بعد اس کا بیٹا مرجع بنا، بہت ہی ریئر کیس۔ تو آغا سیستانی کے والد مرجع نہیں تھے، حجت الاسلام لیول کے ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن جو ایران کا ایک طریقہ ہے کہ سرنیم جو ہوتا ہے وہ شہر کے نام پہ ہوتا ہے، تو وہ بھی کہلاتے ہیں آغا سیستان۔ سیستان ایک شہر، خاص اس وقت بلوچستان اور سیستان جند اللہ کی ایکٹیویٹیز کا سینٹر ہے، جہاں سب سے زیادہ انقلاب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی، اور کوئٹہ میں ہمارے مومنین کرام بھی انہی کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ بہت ہی سینسیٹیو ایریا بلوچستان بھی اور سیستان، لیکن بات ہے آج سے 80 سال پہلے۔ اچھا بیج اس وقت بوئے جاتے ہیں، توجہ نہ دی جائے نتیجہ نکلتا، تو اب یہ 80-90 سال پہلے کی بات ہے، 100 سال ہو گئے ہوں۔ خود آغا سیستانی کی عمر تقریباً 80 سال ہے، اللہ ان کو اور دیگر تمام مراجع کو طول عمر عطا کرے، صحت کے ساتھ۔ تو یہ ان کے والد کا واقعہ، ان کے والد کو ایک شوق ہوا، اور یہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا، لمٹ پہ یہ رہے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ شوق یہ ہوا کہ غیبت میں اسی طرح فیس ٹو فیس امام کی زیارت۔ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، پھر رہ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک مجبوری علی دنیا سے جا چکے، زمانے کا امام تو موجود ہے، ان کی ہم زیارت نہ کریں، مومن کیسا تڑپنا چاہیے۔ جیسے آج اگر علی مکے میں ہوتے اور آپ یہاں بیٹھے ہوتے اور یہ حدیثیں جو ساری زندگی سنی، کیسے آپ تڑپتے مولا کی زیارت پہ جائے؟ امام کے لیے کیوں وہ تڑپ نہیں ہے؟ اسی علی کے بیٹے اسی کی شان رکھنے والے، تو اب ان کو اور بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا، تو وہ ڈھونڈتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں غلط سلط طریقے، ایک ہوتے ہیں جو اسلام میں آئے ہیں کہ بھائی مسجد سہلا میں شب گل جائیے، پوچھے ظاہری، یہ ہمارے عسکری صاحب بیٹھے، وہ ہمارے ریاض پلی اور ان کے صاحب اور ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، سب مسجد سہلا میں سارے زائرین کو کیوں جاتے ہیں؟ پورا وہ اپنا اسکیجول ایسا بناتے ہیں فلائٹوں کا اور ہوٹلوں کا کہ مسجد سہلا میں شب بدھ ملے، امام آتے ہیں، مسجد جمکران میں شب منگل امام آتے ہیں، حج میں ہر سال عرفات میں امام آتے ہیں، اور وہ جو دعائے نقبہ میں کچھ اور نام، مولا کہاں ڈھونڈوں رضوہ پہ جاؤں کہ کوئی صبح پہ جاؤں، یہ وہ جگہ جہاں امام آتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دعائیں ہیں جس کو پڑھیے تو امام کی زیارت کے چانسز ہیں، تو اب یہ وہ سارے عمل کر رہے تھے جو شریعت نے بتائے، لیکن کافی عرصہ گزر گیا، امام کی زیارت نہیں۔ ایک دن شہر میں اعلان ہوا کہ فلاں مومنہ کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے ان کی نماز جنازہ ہو۔ پہلے زمانے کے شہر تو ویسے ہی چھوٹے ہوتے تھے، اور پھر یہ کہ سیستان واقعا اور بھی چھوٹا شہر، ایک ہی نماز جنازہ کی جگہ تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نارمل سرکمسٹانسز نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا بھی مکروہ ہے، اور بہتر ہے کہ چھت کے نیچے بھی نہ پڑھے، سوائے خانہ کعبہ والی مسجد، وہاں مسجد میں پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اور وہاں کھلے وہاں چھت کے نیچے بھی، تو یہ باتیں بہت پھیل رہی ہیں۔ شہر کی جگہ تھی جہاں عید کی نماز بھی ہوتی ہے، جنازہ بھی ہوتا ہے، یہ پہنچ گیا وہاں پہ۔ آخری